پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبداللہ صاحب. بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس چکا, 2 روز تک یہ اجلاس جاری رہا. کیا مشاورت ہوئی پارٹی کے اجلاس میں, پرٹیکولرلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائنس میں جانے کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں سمر عباس صاحب, آپ کو بخوبی معلوم ہے اور پوری پاکستان کو معلوم ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی پوری میڈیا, الیکٹرانک ہو, نیشنل میڈیا, پرنٹ میڈیا, وہ آج کے ہمارے یہ 2 روزہ اجلاس مرکزی جنرل کونسل جمعیت علماء اسلام پاکستان کا, جو مولانا فضل الرحمن صاحب کی قیادت میں ہو رہا تھا 19 اور 20 کو, ابھی اجلاس ختم ہوا. تو اجلاس میں کافی تقریباً ہزاروں ساتھی پورے ملک سے آئے تھے, جو ہمارے ممبرز ہوتے ہیں مرکزی جنرل کونسل کے, اور ہر ممبر 3000 کی نمائندگی کرتے ہیں. تو اس میں چند فیصلے ہوئے. اس میں ایک فیصلہ یہ ہوا کہ غزہ کی مظلوم مسلمانوں کی اور حماس کی حمایت ہم جاری رکھیں گے جمعیت علماء اسلام. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کی حمایت مالی امداد سے اور پاکستان میں مختلف جمہوری طریقے سے آواز ان کے حق میں اٹھائیں گے. اور اس میں یہ ہوا کہ 11 مئی کو پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس ہوگا, یعنی شہدائے غزہ کانفرنس, غزہ اور فلسطین کی مظلوم اور شہداء کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف. اور 27 اپریل کو لاہور میں ایک عظیم الشان ملین مارچ ہوگا اسرائیل کے خلاف اور غزہ اور فلسطین کی شہداء کے حق میں. اور 15 مئی کو پھر بلوچستان میں ایک عظیم ملین مارچ ہوگا, وہ بھی غزہ فلسطین شہداء کے حق میں اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف. ایک تو یہ فیصلہ ہے. دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو مائنز بل بلوچستان میں منظور ہوا ہے, وہ خیبر پختونخوا میں آ رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی کونسل نے جو آخر میں مولانا صاحب نے اعلان کیا, یکسر اس کو مسترد کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جن اراکین اسمبلی نے ووٹ کیا ہے, ان کو جماعت کی طرف سے شوکاز نوٹس جائے گا. پھر دیکھتے ہیں وہ تسلی بخش جواب دیں گے یا نہیں دیں گے, پھر پارٹی فیصلہ کرے گی. ایک تو یہ فیصلہ ہوا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں سیاسی پارٹیوں سے باقاعدہ, جیسے کہ MMA کا اتحاد تھا یا PDM کا اتحاد تھا, یا ایک زمانے میں MRD ARD, اس قسم کی جو اتحادیں تھیں, اس قسم کی اتحاد ہم کریں گے یا نہیں کریں گے. کونسل نے فیصلہ دیا کہ ہم اس اتحاد کے حق میں نہیں ہے فی الحال. ہاں, ایشو ٹو ایشو پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ سے باہر کچھ مشترکات ہوتے ہیں, جو وہ مشترکات سامنے آئے گی, وہ فیصلہ پھر سینٹرل ایگزیکٹو, جمعیت علماء اسلام کی سینٹرل ایگزیکٹو وہ فیصلہ کرے گی, جو وقتاً فوقتاً جو چیزیں, جو مشترکات جس بھی سیاسی پارٹی سے ہو, PTI سے ہو یا کوئی اور مذہبی جماعتوں سے ہو, جمعیت علماء اسلام اس ایشو کو جو اسپیسیفکلی پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک چلانے کی بات کر رہی تھی JUI کے ساتھ الائنس بنا کر, آپ کی پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اس اتحاد کا ایسا نہیں بن رہے. دیکھیں, اس میں فی الحال فیصلہ یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں بن سکتے. اس لیے نہیں بن سکتے کہ ہم نے کافی انتظار کیا, ان کو جو تحفظات ہم نے حوالے کیے اس کا ابھی تک جواب نہیں ملا. لہٰذا جب جواب نہیں ملا تو اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک ہم یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے جنرل کونسل کے پاس جائیں گے. تو جنرل کونسل نے فی الحال فیصلہ یہی دیا کہ فی الحال باقاعدہ آفیشلی اتحاد نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک تو ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے موقف ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے, تو لہٰذا اتھارٹی معلوم نہیں ہے. تو فی الحال جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر مشترکات جب آتی ہیں تو اسی وقت فیصلہ کرے گی. باقاعدہ آفیشلی اتحاد کا فیصلہ ہمارے مرکزی کونسل نے نہیں دیا. تو باقی اس کے علاوہ ایشوز کیا تھے تحریک انصاف کے ساتھ آپ کے, جس کی وجہ سے آپ نے یہ بڑا فیصلہ کیا کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ اس اتحاد میں نہیں جا رہے؟ ایک تو ان کے آپ نے کہا کہ لیڈرشپ جیل میں ہے, تو ان کو تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے وہ اپنے قائد کو باہر لانا چاہ رہے ہیں, پریشر بڑھانا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ پہ. تو جب تک خان صاحب باہر نہیں آئیں گے تو اتحاد نہیں بنے گا, تو پھر اس کا خان صاحب کو فائدہ کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں, اس میں دیکھیں میری بات سنیے, اس میں آپ کو اندر کی باتیں ہر ساتھی
بات کریں گے اور اپنا موقف وہ پیش کرتے ہیں. اس میں چاروں صوبوں سے مندوب آتے ہیں, نمائندے آتے ہیں. وہ اندر کی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ تو میں میڈیا پر نہیں بتا سکتا, لیکن اتنا میں ضرور بتاؤں گا جو بھی دلائل اس کی پشت پر ہے. فی الحال مرکزی کونسل JUI نے اتحاد کے حق میں فیصلہ نہیں دیا. جیسے کہ PDM کا اتحاد تھا یا MMA کا اتحاد تھا, اس قسم کی اتحاد اور الائنس کا فیصلہ نہیں دیا. البتہ ایشو ٹو ایشو مشترکات ہوتے ہیں, اس پر پھر سینٹرل ایگزیکٹو JUI فیصلہ کرے گی. یعنی اب تحریک انصاف اگر تحریک چلاتی ہے تو انہیں اکیلے چلانی پڑے گی, JUI اس کا ساتھ نہیں دے گی, اس میں نہیں جائے گی, اپنا حصہ نہیں ڈالے گی. تو خان صاحب کی بڑی خواہش تھی جلد فی الحال JUI اس کا حصہ بنے. نہیں, وہ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے میں نے آپ کو کہا TOR کی ضرورت ہے. کچھ شرائط ہے, کچھ خدشات ہے, کچھ تحفظات ہے جو ہم نے حوالے کیے. 3 مہینے سے تقریباً زیادہ ہو گئے, ابھی تک جواب نہ ہاں میں ملا نہ نہ میں ملا. اور یہاں جنرل کونسل کے مختلف وجوہات ریزنز کی وجہ سے انہوں نے حق میں فیصلہ نہیں دیا. اب تو آپ کی پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد میں نہیں جا رہے. تو یہ بتا دیں پھر وہ تحفظات, وہ خدشات وہ کیا تھے کہ جو آپ نے تحریک انصاف کو کنوے کیے تھے, آپ کے بقول بہا سے جواب نہیں آیا, وہ کیا تھے پھر, وہ بھی ذرا بتا دیں. نہیں, وہ دیکھیں نا, ایک ونڈو ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں وہ آپس میں ایشو ٹو ایشو متحد ہو سکتے ہیں, ایشو ٹو ایشو. اور پارلیمنٹ سے باہر اگر کچھ مشترکات آتے ہیں, جیسے آئین کی بحالی ہے, جمہوریت کی بحالی ہے, اس قسم کی کچھ مشترکات ہوتے ہیں, اگر اس میں ہم کہاں تک اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, اکٹھے ہو سکتے ہیں, اس میں پھر وقتاً فوقتاً جب ایسے ایشو آئیں گے, جمعیت علماء اسلام کی سینٹرل ایگزیکٹو ایک الگ ادارہ ہے جو وہ بھی مولانا صاحب کی صدارت میں ہمیشہ ہوتی رہی ہے, وہ فیصلہ کرے گی جب وقتاً فوقتاً ایشو آتا ہے. وہ تو ہے, لیکن سر آپ کے تحفظات یا خدشات تھے کیا, وہ آپ نے بتائے نہیں, وہ کیا تھے جس کی وجہ سے آپ نے نہ جانے کا فیصلہ کیا؟ وہ اب نہیں بتا سکتا, وہ اب بھی نہیں بتا سکتا ہوں. جب وہ نہیں بتا سکتا ہوں اس لیے کہ جب اتھارٹی کی طرف سے اجازت ہوگی پھر ہم بتائیں گے. اب تو آپ کی پارٹی فیصلہ کر چکی ہے, بڑا فیصلہ آپ کی پارٹی کر چکی ہے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد میں یا الائنس میں نہیں جا رہے. فیصلہ تو کر چکی ہے, لیکن سارے دیکھیں سمر بھائی, ساری باتیں اب نہیں ہوگی. کچھ آئندہ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ آپ کی بھی گزارا ہو سکے, ہمارا بھی گزارا ہو سکے. چلیں وہ تو رہتا ہے ساتھ ساتھ, لیکن ایک جو تحریک انصاف کے اندر تقسیم تھی, جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت کی کوشش تھی, اس پہ ریسنٹلی JUI نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا تھا. یہی ایشوز ہیں آپ کے جس کی وجہ سے آپ نہیں جا رہے, کہ آپ کو شکوک و شبہات یہی ہے کہ وہ مختلف ایشوز ہیں, ڈھیل نہ ہو جائے تحریک انصاف کی اور ہم جو ہے وہ سڑکوں پہ ہی رہیں. دیکھیے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اعتماد کا فقدان ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اتھارٹی متعین نہیں ہے. اتھارٹی کون ہے؟ اصل اتھارٹی تو جیل میں ہے, لیکن جو باہر ہے 10 ہے یا 5 ہے, 5 کے 5 مختلف باتیں ہیں. اگر 10 ہے تو 10 کے مختلف باتیں ہیں. مولانا صاحب کے پاس جب 10 آتے ہیں, ہر ایک کی بات دوسرے سے الگ ہوتی ہے, اور جہاں تک ہمارے تحفظات خدشات ہے اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا ہے. تو لہٰذا میری پارٹی کی تحریک احتجاج تو کسی اور پارٹی کا انتظار نہیں کر سکتی. تو لہٰذا فی الحال یہی ہے کہ ہم باقاعدہ آفیشلی اتحاد میں نہیں جا سکتے. جب ایشو آئیں گے مشترکات, وہ پھر سینٹرل ایگزیکٹو فیصلہ کرے گی. اور یہ جو ابھی ایک الائنس بنا ہوا ہے اپوزیشن کا, جس کا نام ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کے ساتھ بھی آپ کوئی کولیبریٹ نہیں کریں گے, اس کا حصہ بھی آپ نہیں بنیں گے, اس سے دور رہیں گے؟ نہیں, اس کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے, اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اچھا, اس کے علاوہ کیا وجہ ہے اپوزیشن کے ساتھ JUI کیوں نہیں چل رہی؟ چلے یہ تو تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا مسئلہ تھا, باقی اپوزیشن کے ساتھ نہ چلنے میں کیا مسئلہ ہے؟ باقی اپوزیشن کہاں ہے؟ ایک پورا الائنس بنا ہوا ہے, محمود خان اچھا گریشہ اسے ایڈ کر رہے ہیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے. تو نہیں, تو یہ ہے نا, وہ تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں جا سکتے ہیں. جنرل کونسل نے فیصلہ دے دیا کہ اب نہیں جا سکتے ہیں. البتہ اگر ایشو آتے ہیں مشترکات, اس پر پھر اسی وقت پارٹی کی مرکزی عاملہ فیصلہ کرے گی, سینٹرل ایگزیکٹو. اچھا, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, کسی سے بات نہیں ہو پاتی, 10 لوگ آتے 10 کے 10 مختلف بات کرتے ہیں, تو اگر خان صاحب جب باہر آ گئے تو اس کے بعد تو انہیں شاید آپ کی ضرورت ہی نہ رہے. ضرورت تو انہیں آج تھی آپ کی سپورٹ کی. ٹھیک ہے, اگر ضرورت کی سیاست ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ادب کے ساتھ ہمیں استعمال کرتے ہیں, تو استعمال کے لیے ہم نہیں ہیں, ہم وہ ڈبہ نہیں ہے جو استعمال ہوتے ہیں. جی, لیکن ظاہرہ آگے ڈسٹ بن تو نہیں ہم. جی,
اپوزیشن کی جماعتیں کولیبریٹ کرتی ہیں ہم تو کئی ایشوز کے اوپر اس استعمال کرنے وقت. کے لیے نہیں. خان صاحب تو بڑے کین تھے, جیل سے بڑے پیغامات بھیجے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کہ جائیں ان سے بات کریں. ایون اپنے وزیر اعلیٰ علی بن گنڈا پور کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ بھائی آپ جو ہے ڈی خان کی سیاست سے باہر نکلیں اور ذرا مرکزی سیاست کریں. دیکھیے وہ پیغامات بھیجتے ہیں بصد احترام, ہم نے احترام بھی کیا ہے اور ہم نے احترام کے ساتھ مولانا صاحب نے اس پیغامات کو سنا بھی ہے اور اس کو عزت بھی دیا ہے, تقدس کی نگاہ سے بھی دیکھا ہے. اسی وجہ سے مولانا صاحب نے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے نیگوسیشن جاری رکھا. 2-3 نشستیں ہوئی, مختلف نشستیں ہوئی, تحفظات ان کے سامنے لے گئے. لیکن جب وہاں سے کوئی ہاں نہ جواب نہیں ہے اور پھر یہاں کونسل کا فیصلہ بھی آتا ہے تو لہٰذا اب یہ اس اتحاد کا جمعیت علماء اسلام حصہ نہیں بن سکتی. البتہ اگر کچھ مشترکات آئے سامنے اور جمعیت علماء اسلام کے سامنے رکھے گئے آنے والے دنوں میں, مستقبل میں, پھر سینٹرل ایگزیکٹو آف JUI فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سر بظاہر تو لگ ہی رہا ہے کہ آپ کے آج کے اس فیصلے کے بعد تو وہ جو قربت بڑھ رہی تھی تحریک انصاف اور JUI کے درمیان, وہ جو ماضی کی تلخیاں کم ہو رہی تھی, شاید وہ پھر سے بڑھنا شروع ہو جائے. نہیں دیکھیں, ہماری طرف سے کوئی تلخی نہیں ہوگی, ہماری طرف سے کوئی ایسی منفی بات نہیں ہوگی, کوئی ایسی منفی سوچ نہیں ہوگی, ہماری طرف سے کوئی تصادم اور ٹکراؤ کی بات نہیں ہوگی. اور کافی حد تک اب بھی ہم نے بہت سی باتیں برداشت کی ہے, جیسے کہ علی امین خان نے مختلف اوقات میں ہماری قیادت پر مختلف قسم کے الفاظ کسیں, لیکن ہم نے برداشت کیا ہے, جواب نہیں دیا ہے. لیکن اگر پھر بعد میں اسی قسم کی رویے کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ماضی میں ہوتا رہا تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد کی بات ہوگی. اور آپ اپنی کیا الگ سے کوئی تحریک چلائیں گے اس اتحاد سے ہٹ کے, یا کیا ہوگا جہاں گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو ہماری تاریخ تو میں نے آپ کو بتایا, یعنی کہ جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ کہیں حکومت کے ساتھ بھی تعاون JUI کا نظر آیا ہمیں, کہیں اپوزیشن کے ساتھ آپ کھڑے نظر آئے, تو وہی رویہ رہے گا کہ کھل کے نہ اس طرف نہ اس طرف؟ نہیں, میں ایک عرض کر لوں, تاریخ تو ہماری جاری ہے. ابھی تونسا میں بھی عید کے بعد 5 اپریل کو ہمارا ایک عظیم شان جلسہ ہوا. پچھلے 1 سال سے ہماری تاریخ جاری ہے, پچھلے 1 سال سے جاری ہے. ابھی کراچی میں 13 اپریل کو ہوا, ابھی 27 اپریل کو لاہور میں ہو رہا ہے, پھر 11 مئی کو پشاور میں ہو رہا ہے, پھر 15 مئی کو کوئٹہ میں ہو رہا ہے. ہاں, تاریخ تو جاری ہے ہماری. صحیح ہے, بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, آپ نے بڑی خبر ملاحظہ کی. حافظ عبداللہ صاحب کا کہنا ہے کہ JUI نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس اتحاد میں نہیں جا رہی جس اتحاد کے لیے عمران خان صاحب بڑے پر امید تھے. پاکستان تحریک انصاف بڑی پر امید تھی کہ JUI اس اتحاد کا حصہ بنے گی اور مل کر ایک بڑی تحریک حکومت کے خلاف چلائی جائے گی. لیکن اب وہ تحریک جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, چونکہ JUI جیسی بڑی جماعت نے, اہم جماعت نے, جس پہ تحریک انصاف کا بڑا انحصار تھا, بڑی نظریں تھیں, اب اس پارٹی نے ہی اس تحریک کا حصہ نہ بننے کا بڑا فیصلہ کیا ہے. آج JUI کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس تھا جس میں یہ بڑا فیصلہ آج کیا گیا ہے.